بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علیہ وسلم مسلمہ۔ آج ہم ڈاکٹر حافظ عاقب سے سرجری کے بارے میں جانیں گے کہ سرجری کتنی ضروری ہے اور غیر ضروری، جبکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر چند سال پیچھے چلے جائیں کہ ایک ہی ڈاکٹر نبض دیکھ کر اور آنکھیں دیکھ کر بیماری کا اندازہ لگا لیتے تھے، اور آج کے دور میں جتنے مرض اتنے ہی ڈاکٹرز پائے جاتے ہیں۔ مزید ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سرجری کے بارے میں سینئر ڈاکٹرز کی رائے بیان کرنے جا رہا ہوں، جو کہ 6 اگست 2023 کو میگزین میں شائع ہوئی، اور ان ڈاکٹرز کی رائے سے میں بھی متفق ہوں۔ المعروف گائناکالوجسٹ، گائنی ڈپارٹمنٹ، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، پروفیسر ڈاکٹر زبیدہ مسعود فرماتی ہیں کہ خود ہمارے یعنی ڈاکٹر سرکلز میں بھی غیر ضروری سرجریز پر تشویش پائی جاتی ہے۔ ان نیسیسری سرجریز کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ سرجریز ہوتی ہیں جو مریض کے لیے ضروری نہیں ہوتی ہیں، مطلب میڈیسن یا کسی اور طریقہ علاج سے بھی کیور کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا ہے۔ امریکہ کی بات کی جائے تو وہاں ہائی ڈیتھ ریٹ کی تیسری بڑی وجہ میڈیکل ایرر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پوری دنیا بلکہ پاکستان میں بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو تھراپیوٹک میڈیسن کی بجائے پریونٹیو میڈیسن کی طرف لایا جا رہا ہے، یعنی کسی ایک مرض کو ہونے دینا اور اس کے بعد اس کا علاج کرنا۔ مثلا کسی کو پہلے ٹھنڈی کھٹی چیزیں کھانے دو کہ اسے نمونیا ہو جائے، پر اس کا علاج کیا جائے کہ میں پلمونالوجسٹ ہوں۔ اگر بات کریں کہ کن آرگنز کی غیر ضروری سرجریز کی جا سکتی ہیں، تو جیسے ٹونسلیکٹمی ہے، میڈیسن کے ذریعے بھی ٹونسلز کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ENT اسپیشلسٹ اس کی سرجری کر کے ٹونسلز ہی نکال دیتے ہیں۔ یہی حال پتے یعنی گال بلیڈر اور اپینڈکس کا بھی ہے، جن کے پتے کا علاج کنزرویٹیو مینجمنٹ سے کیا جا سکتا ہے، اس کی بجائے سرجری کر دی جاتی ہے۔ مزید ڈاکٹر صاحبہ فرماتی ہیں کہ گائناکالوجی کی بات کروں تو سب سے عام سی سیکشن ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں سی سیکشن کی ریشو میں بھی بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں خواتین صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ ایکٹیو بھی ہوتی تھیں، زمین پہ بیٹھ کر گھر کی صفائی ستھرائی اور بھاگ دوڑ کرتی تھیں، جس سے ان کی ہڈی کھلتی تھی اور نارمل ڈیلیوری ہوتی تھی، جبکہ موجودہ دور کے انداز ہی نرالے ہیں۔ زیادہ تر خواتین پورے 9 ماہ آرام کرتے ہوئے گزار دیتی ہیں۔ اسی طرح اوویرین سسٹ کا بھی معاملہ ہے، یعنی گائناکالوجی میں سی سیکشن ہی کی طرح اووری میں سسٹ کی ریشو بھی خاصی زیادہ ہے، اور عام طور پہ کچھ ڈاکٹر اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کا ڈاکٹر ایسا کرنے کو کہے تو کسی دوسرے ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ لازمی کریں۔ اگر سسٹ کا سائز 5 سینٹی میٹر یا اس سے کم ہے تو یہ فنکشنل سسٹ کہلاتی ہے، جس کے لیے کسی بھی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں۔ ایسے کیسز بنا سرجری کے کنزرویٹیو مینجمنٹ سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر الٹرا ساؤنڈ اور ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹ سے پتہ چلے کہ سسٹ میں کسی قسم کا پانی یا مواد موجود ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ خطرناک ہو سکتی ہے، تو اس کا طریقہ علاج الگ ہے، لیکن عام طور پر 5 سے 8 سینٹی میٹر کی سسٹ بھی بے ضرر ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے کچھ سرجن سسٹ ریموو کرنے کے نام پر اووری ہی نکال دیتے ہیں۔ اس طرح عورت اپنے ایک بڑے اثاثے سے محروم ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی ایک ڈاکٹر کے کہنے پر سرجری کی طرف مت جائیں، سیکنڈ اوپینین ضرور لیں۔ گزشتہ 20 برسوں سے آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل کلفٹن میں آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجری کے فرائض کو سر انجام دینے والے ڈاکٹر سہیل رفیع نے غیر ضروری سرجریز کے حوالے سے بتایا کہ اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مریض پیٹ کے ارد گرد پین کی کمپلین لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر کچھ ضروری ٹیسٹ کرانے کے بعد ڈاکٹر کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اپینڈکس کا درد نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی سرجری کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ مریضوں کی ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے لیکن اپنی جگہ سے ہلی نہیں ہوتی، جس کو پلاسٹر آف پیرس لگا کر بآسانی جوڑا جا سکتا ہے، لیکن کچھ سرجنز محض خود کو اور ہاسپٹل کو فائدہ دینے کے لیے بلا ضرورت سرجری کر دیتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے ہاں کمر کا درد ایک عام بات ہے۔ جب مریض آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جاتے ہیں تو وہ MRI کروانے کے بعد ذرا سی خرابی دیکھ کر جو کچھ دنوں کے آرام سے بآسانی ٹھیک ہو سکتی ہے، فی الفور آپریشن کر دیتے ہیں، جبکہ انہیں سرجری کی نہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تقریباً 33 سال سے شعبہ طب سے وابستہ عباسی شہید اور کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج آئی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر عظمیٰ فصیح نے غیر ضروری سرجری کے بارے میں بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق ہمارے ہاں
آن ایوریج 30 to 40% آپریشن غیر ضروری طور پر کیے جاتے ہیں. جیسے آئی سرجن پیسے بنانے کے لیے بلا ضرورت موتیا یعنی کیٹاریکٹ کا آپریشن کر دیتے ہیں، حالانکہ جب موتیا انیشیل سٹیج پہ ہوتا ہے یا میڈیکل ٹرمز میں میچور نہیں ہوتا تو چشمے کے ذریعے بھی اس کا علاج ممکن ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے لیسک کروانے کے بارے میں بتایا کہ ویسے تو یہ ایک محفوظ طریقہ علاج ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سرجیکل پروسیجر ہے، اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی کو ڈرائی آئی کا مسئلہ ہو یا کورنیا آلریڈی تھن ہو، آئی انفیکشن ہو یا ایک آنکھ کام نہیں کر رہی، تو ایسے افراد کے لیے پیشنٹس کے لیے لیسک کروانا صحیح نہیں. لیسک کروانے سے کورنیا بھی تھن ہو جاتی ہے. لیسک سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی لیسک کروانے سے عام آنکھ کی نسبت چوٹ برداشت کرنے کی طاقت کم اور آنکھ کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے. امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو فائدہ بھی دے گی اور پسند بھی آئے گی.